ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، اس کی آپ کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 6 مہینوں سے یوٹیوب سے آنے والی آمدنی وہ بند ہو چکی ہے، اور شاید اب یہ آگے جا کر کے کھلے، اس لیے کہ ہمارے چینل پر مشرق وسطیٰ کی اور مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کی کہانی سنانے، حق بات بیان کرنے کی وجہ سے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ادارے کو ایک تو ان لوگوں سے بھی بچانا ہے اور دوسرا ادارہ بھی چلانا ہے، اور ہمارے پاس سوائے آپ کے تعاون کی تیسرا کوئی بھی سورسز نہیں۔ اس وجہ سے جب تک آپ لوگ اس ادارے کو تھامے رہیں گے، مضبوط کرتے رہیں گے، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جس دن آپ نے جو ہے اس سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیا تو ہم بھی بڑے مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو کوئی بھی دیکھ رہا ہو، اپنی استطاعت کے بقدر جو ہے سیدھی بات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس میں بار بار میں اس پر بولتا بھی نہیں ہوں، صرف یہ کہہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اور آپ لوگ سمجھدار ہیں اور سیدھی بات دیکھنے والے بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مارننگ پرائم ٹائم میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھارت میں پیش آنے والے وہ خبریں جو دکھائی نہیں جاتی وہ پیش کیا۔ اب مشرق وسطیٰ کی کچھ خبریں آ رہی ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کچھ سالوں سے یا اس صدی کا اگر سب سے بڑا درندہ یہودیوں کے بعد، یہودی خنزیروں کے بعد کوئی ہو سکتا ہے، بعض لوگ تو بول رہے ہیں کہ یہ شخص ہے بشار الاسد۔ اس قدر گھناؤنی، اس قدر ہیبتناک ویڈیوز اس وقت آ رہی ہیں اس ظالم ملعون و مردود خنزیر کی اولاد بشار الاسد کے شام سے چلے جانے کے بعد، کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک انسان کے ساتھ آخر اس قدر بھی حیوانیت کر سکتا ہے، اس قدر بھی درندگی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بارش سنت کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور زندہ لوگوں کی داڑھیوں کو نوچنے والی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ ہم وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تفصیلات ضرور رکھوں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ بے انتہا ظالمانہ، جابرانہ، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے کئی قید خانوں کے آپ نے منظر دیکھے جو شیئر کیے جا رہے ہیں، شاید آپ تک پہنچے ہوں گے۔ اب ایک ویڈیو جو آئی ہے، یہ لگ بھگ 8 منٹ کی ویڈیو ہے، عربی میں اس کی تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں۔ میں پوری ویڈیو نہیں دکھا سکتا اور سنا بھی نہیں سکتا عربی میں، لیکن اس کی تفصیلات اگر میں 2 یا 5 یا 10 15 سیکنڈ میں اگر سنانا چاہوں تو جو آپ یہ خالی گڑے یہ خبریں جو دیکھ رہی ہیں، یہ اجتماعی لوگوں کو مار کر دفنائے جانے والی وہ قبریں ہیں جن کی تعداد 150 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ 150 ماس گریوز، اور ان 150 اجتماعی قبروں میں ظالم دہشت گرد، ظالم بشار الاسد جیسے خنزیر کے اور اس کے حواریین کی جانب سے، اس کی فوج کی جانب سے جو ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہے، اور ان کو جو گاڑا گیا ہے، دفنایا گیا ہے، ان کی تعداد 80,000 قیدی ہیں۔ 80,000 قیدیوں کے ساتھ حیوانیت سے بھی پرے درندگی کی انتہا کرتے ہوئے ان کو یہاں دفنایا گیا، جن کی جملہ قبریں 150 کے قریب موصول ہوئی ہیں۔ اور یہ 8 منٹ کی اس کلپ میں ساری چیزیں یہ شخص جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں جو ہے بچوں کی بھی ہیں، خواتین کی بھی ہیں، اور نوجوان لڑکیوں کی بھی ہیں،
न जाने कैसी कैसी खबरें इस वक्त इन लोगों को खोपड़ियां मिल रही हैं जिनको मार करके दफनाया गया है। ये इसराइल की ज़मीन से मिलने वाली इज्तिमाई खबरें नहीं हैं, शाम की सरजमीन से मिलने वाली 150 इज्तिमाई खबरें हैं जिसमें 80,000 से ज़्यादा मुसलमानों के बाक़ियात मिले हैं, जिस पर जुल्म सितम किया है दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ज़ालिम बशारुल असद। ऐसी सूरत हाल में ये किस कदर खूनखार था, इसकी दरिंदगी की हदें क्या थी, इसका आप अंदाज़ा सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियोस इस वक्त जो 8 मिनट की हैं, हम कोशिश करेंगे कभी उसको पूरी वीडियो पेश कर दें, लेकिन आप हैरान और शश्तर रह जाएंगे नाज़रीन गिरामी। ये गुज़िश्ता 14 साल से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व सितम की कहानी है बशारुल असद ज़ालिम दहशतगर्द की जानिब से। आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज का कहना है कि उन्होंने ड्रोन के ज़रिए मकबूजा फ़िलिस्तीन में क़ाबिज़ सिहयोनी फ़ौज के ख़िलाफ़ 2 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें वो क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज के मुदाखलती निज़ाम को नज़रअंदाज करने और मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में कामयाबी के साथ अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब रहे। यानी फोर्सेस ने एक प्रेस बयान में वजाहत की कि फ़िज़ाइया ने 2 फ़ौजी कार्रवाइयाँ की, जिनमें से पहला मकबूजा अस्कलान में एक फ़ौजी हदफ को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरा मकबूजा याफा में एक हदफ को निशाना बनाया गया और ये अपने मंजिल तक पहुँचे और वहाँ पर तबाही मचाई है। यानी अगर आसानी से बताया जाए तो ये है कि यमनी अंसारुल्लाह के क़ाबिज़ इसराइली फ़ौजी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए, उसमें तबाही मची है। ये यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से दावा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि शाम में जो इस वक्त हुकूमत बन रही है उसकी पूरी पुश्तपनाही तुर्की कर रहा है और वहाँ पर हुकूमत कायम भी होगी तो तुर्की उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। ऐसे में तुर्की की जो दुश्मन फ़ौज कहें या दुश्मन जो मकामी तंजीम है, कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने उसने अब धमकी दे दी है, जिसको SDF कहा जाता है। उसके कमांडर जनरल मजलूम आबिदी ने खबरदार किया है कि अगर तुर्की और मुजाहिदीन ग्रुपों ने मुल्क के अंदर हमले जारी रखे तो मुल्क खूंरेज खाना जंगी के एक और दौर की तरफ बढ़ सकता है। तुर्की और शाम के अंदर जैसे शामी नेशनल आर्मी फोर्स है, इसके अलावा दीगर फौजियों की गिरोह है। शिमाली और मशरक़ी शाम में इस वक्त ये कुर्दों से बरसरे नबरद आसमां, और बारहा हम इसकी खबरें पेश करते हैं। कुर्द वो पूरी तरह से तुर्की हुकूमत के ख़िलाफ़ है और शाम में ये कुर्द वो बशारुल असद जैसे ज़ालिम दहशतगर्द का सपोर्ट कर रहे थे। अब ये दोबारा धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं तुर्की को और यहाँ इस वक्त जो कायम हुकूमत है उसको, कि अगर कुर्दों पर हमला जारी रहेगा, जिसको PKK YPG कहा जाता है, तुर्क हुकूमत की जानिब से इनको कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी हमला करती रहती है और ये लोग तुर्की के ख़िलाफ़ लगातार साजिशें रचती रहती हैं आसपास के बॉर्डर में। यही तंजीमें, यही धड़ें वो शाम में भी इस वक्त मुतहर्रिक हो चुकी हैं, जो तुर्की और यहाँ के मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं। अब इन्होंने धमकी देना भी शुरू कर दिया है। एक बात ये। दूसरी बात नाज़रीन गिरामी, इसराइल की दिफाई कंपनियाँ भारत में अपना काम आगे बढ़ाने जा रही हैं। किस कदर भारत और इसराइल के अंदरूनी सतह पर दिफाई पोजीशन में एक दूसरे का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है, उसकी अंदाज़ा अब इस खबर से लगा सकते हैं कि MRO और इनोवेशन सेंटर खोलने का मंसूबा इसराइल इस वक्त भारत में बना रहा है। इसके तहत वो मकामी कंपनियों के साथ मज़ीद शराकतदारी कायम करना चाहती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना, सामान का ऑर्डर देना चाहती है। जैसा कि द प्रिंट को जानकारी मिली है, द प्रिंट एक अखबार है, वेबसाइट है, मुतअद्दिद इसराइली ज़राए ने द प्रिंट को बताया कि इसराइल हमास, हिज़्बुल्लाह, ईरान और शाम का सामना करते हुए अपनी ताकत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। इसलिए इसराइली फ़ौज ने भारत से सामान लेना शुरू कर दिया है दिफाई अंदाज में। मई में स्पेन ने डेनिश परचम वाले तिजारती जहाज़ को इसराइल से भारत जाने वाले सामान की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।
ایک ذریعے نے کہا کہ یہ سوچنا بیہودہ ہوگا کہ اسرائیلی کمپنیاں حکومت کی ہدایت کے بغیر بھارت سے اپنی خریداری نہیں بڑھا رہی ہیں یا بھارت میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کا منصوبہ نہیں بنا رہی۔ ہندوستان ہمارے لیے ایک اہم پارٹنر ہے اور بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری میں ہونے والی نئی تبدیلیوں کے بارے میں ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک طرف بھارت کس طرح سے دوغلی پالیسی اپنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست کو ماننا چاہیے اور اس کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ لگاتار اس کا دوستی کا ہاتھ بڑھانا، دفاعی معاملات میں پوری طرح سے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، یہ معاملہ کہاں تک لے جائے گا آپ خود اندازہ لگائیں۔ ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات کا کس طرح سے اس وقت جو ہے حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ جانے والا ہے۔ دبئی UAE اتحاد، اس کی ایک اور خبر اس وقت جو ہے سامنے آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات مبینہ طور پر ہارن آف امریکہ میں ایک خود ساختہ ریاست صومالی لینڈ میں ایک فوجی اڈے کے قیام کے لیے مالی اعانت فراہم کر کے اسرائیل کی علاقائی فوجی توسیع کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ کس قدر منافق ملک ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس جو سب سے مشہور اخبار ہے، اس کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس اڈے کا مقصد یمن میں حوثی تحریک کا مقابلہ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یمن سے انصار اللہ اور حوثیوں نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے جب سے غزہ پٹی میں مسلمانوں کو ان ظالم درندوں نے مارنا شروع کیا، قتل عام مچایا، وہ آپ جانتے ہیں، جس نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے والے ہائپرسونک میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ یہ پیش رفت اہم جغرافیائی سیاسی خدشات کو جنم دیتی ہے، خاص طور پر مصر اور نہر سوئس میں بین الاقوامی نیویگیشن کے مستقبل کے لیے۔ اگر UAE اس طرح اسرائیلی علاقائی فوجی کی توسیع کی حمایت کرتا ہے صومالی لینڈ میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن اور UAE کے درمیان میں کس قدر جو ہے دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان ثالثی کر رہا ہے، اڈے کی قیامی سہولت فراہم کر رہا ہے، اس کی تعمیر کے لیے جزوی طور پر فنڈز بھی دے رہا ہے۔ یہ اقدام بحر احمر کے علاقے میں متحدہ عرب امارات کے وسیع تر اسٹریٹجک مفادات سے ہم آہنگ بتایا جا رہا ہے، جہاں اس نے 2017 سے بربیرا پورٹ اور اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کے ذریعے فوجی اور تجارتی موجودگی برقرار رکھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی شمولیت میں کافی مالی سرمایہ کاری بھی شامل ہے، جیسے کہ بندرگاہ اور اس کے ہوائی اڈے کو تیار کرنے کے لیے 440 ملین کا منصوبہ، جو یمن میں اماراتی فوجی کارروائیوں کے لیے اہم مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایسا اگر صورتحال ہوا اور یمن کے قریب اس طرح کے فوجی اڈا بنانے پر اسرائیل کامیاب ہوا اور اس کو سپورٹ UAE کرتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں یمن پر براہ راست تباہی اگر مچاتا ہے اسرائیل، تو اس کا اہم ذمہ دار UAE ٹھہرایا جائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، آج صبح عباس ملیشیا نے جنین بریگیڈ کے رہنما یزید جعا عیسیٰ کو شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین کیمپ کے خلاف جاری جارحیت کے دوران مزاحمت کو کچلنے کی بات کرتے ہوئے اسرائیلی دشمن کے طرز پر عمل کرتے ہوئے گولی مار کر کے شہید کر دیا ہے۔ ایسا مت سمجھیں کہ جو ہے فلسطین کی سرزمین پر، غزہ کے پٹی میں یا مختلف علاقوں میں صرف جو ہے ظالم یہودی ہی دشمن ہیں۔ یہاں بھی جو ہے ظالم بشار الاسد کے چیلے موجود ہیں جو منافقت کرتے ہیں، مجاہدین کی باتوں کو اسرائیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دنیا کی وہ گندگی ہے جس کو صاف کرنا ہے۔ مسلمانوں میں یہ گندگی ہر جگہ میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں پائی جاتی ہے۔ منافقین کا یہ جتھا مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا بڑا نقصان پہنچایا وہ تاریخ میں کبھی نہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ یزید جعا عیسیٰ نامی نوجوان کو عباس ملیشیا نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ جنین بٹالین کے اہم کمانڈروں میں سے ایک ہیں اور 4 سال سے زائد عرصے سے قابض ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کو وہ مطلوب تھے۔ یزید جعا عیسیٰ، انہوں نے بارہا اسے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے تھے۔ اب جو ہے ان منافقوں یعنی عباس ملیشیا کے اہلکاروں کی وجہ سے
خود عباس ملیشیا کے اہلکاروں نے بھاری فورس نے 3 اطراف سے اس پر دھاوا بول کر کے جنین کیمپ میں تشدد بھڑکایا اور عمارتوں پر اسپائنرز کو تعینات کیا. پھر جو ہے وہ گھس کر کے گلیوں میں گھروں میں راہگیروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 بچے اور 4 خواتین زخمی ہوئے، جن میں ایک بچہ احمد مرعی بھی شامل ہے. اور یہ ساری تباہی پہنچانے والے عباس ملیشیا تھے. ایک تنظیم ہے، بس بشار الاسد کی ان کتوں کی ایک جتھا آپ سمجھ لیجئے گا. اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد نے آج ایک اور بہت بڑا حملہ کر دیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں غزہ پٹی کے ایک اسکول پر، جس میں جو ہے بہت سارے بچوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں ایک اہم ترین بھارت سے وابستہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول بیگ دے کر کے کمپاؤنڈ کے باہر یا کمپاؤنڈ کے اندر تنہا اسکول ٹیمپو کا انتظار کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہوگی. کسی بھی حالت میں کیسے بھی بچوں کو اغوا کیا جا سکتا ہے، اس لیے والدین کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایسی ایک CCTV کیمرے کی فوٹیج اس وقت جو ہے جو اسکول بس کا انتظار کر رہے بچے کو اغوا کیے جانے کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے. ناظرین گرامی، ویڈیو پیش کرنے والے نے جگہ اور وقت کی بات نہیں بتائی، لیکن اس پوری ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ ایک بچی کا اسکول کے لیے انتظار کر رہی والدہ کو پانی کا مطالبہ کرتی ہے، اور جیسے ہی پانی لینے کے لیے گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ بچے کو لے کر کے بیگ سے فرار ہو جاتا ہے. یہ ہندوستان کے علاقے کی بتائی جا رہی، اس لیے جو بچوں کو گھر کے باہر جو ہے اسکول کا انتظار کروانے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، یا اس طرح اجنبی کبھی اس طرح کی چیزیں پیش کرے، تو ہرگز جو ہے اس سلسلے میں آپ ریاکٹ نہ کریں، بصورت دیگر بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. کہتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ پیمانے پر شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.